جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ARY2 TV پر داتا کی نگری لاہور سے یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یوم عرفہ کے مبارک اور پرنور ساعتوں میں آج کی یہ مبارک ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ حج کے مناظر آپ ساتھ ساتھ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے گفتگو بڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ مناظر بھی آپ دیکھ کر اپنی روح کے لیے اور قلب کے لیے زاد راہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم اس دعا پر بار بار آمین کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ آج یہاں دیکھ کر، کہہ کر، سن کر تسکین پا رہے ہیں، کل اللہ جب ہمیں وہاں طلب فرمائے تو انشاءاللہ وہ دن بھی دیکھنے والا ہوگا۔ گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب، ابھی تاریخ کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، ڈاکٹر صاحب سے بھی، اور خانہ کعبہ کے غلاف کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، تو میں چاہتا ہوں کہ تعمیر کعبہ کے حوالے سے ایک مختصر سا تاریخی جائزہ ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر دیجیے۔ جی محترم صفدر بھائی، تعمیر کعبہ کے حوالہ سے اسلام کی تاریخ پہ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو تقریباً 11 دفعہ تعمیر کعبہ ہوا۔ درست۔ سب سے پہلے تو یہ فرشتوں نے تعمیر کیا، رب کائنات نے، بالکل بیت المعمور کے نیچے۔ بالکل صحیح۔ اور بیت المعمور وہ ہے جہاں 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آتا ہے پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ ادھر دربار مصطفیٰ کا بھی یہی حال ہے، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام میں ہیں۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، اور یہ جو تعمیر ہے، آپ نے جو بنیادیں کھودی گئیں تو آپ نے پانی تک کھودی، پھر وہاں سے پتھر رکھا، اور ابھی یہ بنیادوں کا سلسلہ جاری تھا تو آپ کا وصال پاک ہوا۔ پھر شیش علیہ السلام نے تعمیر کی، اور یہ جو تعمیر تھی یہ طوفان نوح تک باقی رہی۔ بالکل صحیح۔ پھر اس کے بعد شیش علیہ السلام کے بعد پھر رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اچھا، یہاں صفدر بھائی کمال کی بات یہ ہے کہ رب نے حکم دیا اور دونوں اولو العزم پیغمبروں نے تعمیر کی، لیکن یہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ بندے سے جب بھی کوئی نیکی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں کہ مالک ربنا تقبل منا، مالک تو سے قبول فرما لے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کے بعد جو 5ویں تعمیر ہوئی وہ ہوئی ہے قبیلہ جرہم سے، اس کے بعد قبیلہ عمالقہ سے، حارث نامی شخص نے کی ہے۔ اچھا، اس میں تاریخ اسلام میں یہ بھی رقم ہے کہ بعض نے کہا قبیلہ عمالقہ نے پہلے کی، بعض نے کہا قبیلہ جرہم نے پہلے کی۔ بہرحال یہ تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم کے جد امجد حضرت قصی بن کلاب نے تعمیر کی، اور کریم آقا نے فرمایا ایسی تعمیر پہلی تاریخ میں نہیں ہوئی تھی، یہ اپنی مثال آپ تھی۔ اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش کے نے تعمیر کی، اور اس تعمیر میں کریم آقا علیہ السلام کی عمر مبارک جو تھی وہ تھی 35 سال، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ اور یہی وہ 4 دن کا معاملہ بنا جو حجر اسود کا معاملہ بنا تھا، تو 4 دن جناب لڑائی رہی، ہر قبیلہ کہتا تھا میں اس کو نصب کروں گا، تو فیصلہ یہ طے پایا کہ جو پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ تو جب سرکار دو عالم جمع گر ہوئے تو سب نے کہا یہی امین ہے، یہی صادق ہے، یہی عادل ہے۔ تو سرکار دو عالم نے کیا حکمت کے ساتھ فرمایا چادر بچھاؤ، اس کو حجر اسود کو بیچ میں رکھا، فرمایا ہر قبیلے کا بندہ ہے اس کا ایک کونا پکڑ لے، بڑی حکمت کے ساتھ۔ اس کے بعد خاندان قریش کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9ویں تعمیر کی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کو حکم دیا، پھر انہوں نے تعمیر کی، اور پھر آخری تعمیر جو آج تک ہے وہ سلطان مراد خان نے کی ہے، جو انہوں نے 1040 ہجری میں کی ہے۔ تو تغیر تو بدل ہلکا پھلکا ہوتا رہا، لیکن یہ عثمان مراد خان عثمانی ان کی تعمیر چلی آ رہی ہے جو حرم کعبہ ہم دیکھتے ہیں۔ رب کائنات فرمایا کہ جو بھی کریم آقا کعبہ کو دیکھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کعبہ کو دیکھنے کی بات ہوئی، کعبہ کی طرف نظر اٹھانے کی بات ہوئی، تو ماحول جو ہے وہ ہمیں روفی صاحب کے کلام کی طرف اشارہ کرتا نظر آتا ہے۔ روفی صاحب، ہماری کیفیت کو بڑھاوا دیجئے، کعبہ کا ذکر، تعمیر کا ذکر آپ ارشاد کیجئے نعت کی صورت میں، کلام کی صورت میں۔ حج کا موسم میرے سینے میں ہے، گھر بیٹھے ہوئے، حج کا موسم میرے سینے میں ہے، گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے، دل میرا مکے مدینے میں ہے، گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے، حج کا موسم میرے سینے میں ہے، گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے،
کر رہا ہوں میں تصور میں جو کعبے کا دوا روح رحمت کے سفینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے حج کا موسم میرے سینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے ہوں مینا میں کبھی عرفات میں مزدلفہ میں ہوں مینا میں کبھی عرفات میں مزدلفہ میں لطف فردوس کا جینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے دل مدینے کے تصور سے جھکا جاتا ہے دل مدینے کے تصور سے جھکا جاتا ہے زندگی ایک قرینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے زندگی ایک قرینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے یا خدا مجھ کو بھی اذن حضوری مل جائے یا خدا ہم کو بھی اذن حضوری مل جائے عمر ذی الحج کے مہینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے عمر ذی الحج کے مہینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے حج کا موسم میرے سینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے دل میرا مکہ مدینے میں ہے گھر بیٹھے مفتی صاحب زندہ باد جناب، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ نے تو بالکل حسب ماحول ہماری کیفیات کو اس کلام میں بیان کر دیا کہ گھر بیٹھے ہمیں خانہ کعبہ کی حضوری پوری امت کی نمائندگی کر دی سرکار کے غلاموں کی. اللہ پر ڈھیروں سلامتیاں نازل فرمائے. اور گفتگو کے سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے. علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی جانب مجھے بڑھنا ہے. علامہ صاحب قبلہ، آپ کیونکہ خود صاحب قلم ہیں اور نگارشات کی بڑی توفیقات اللہ آپ کو عطا کرتا ہے، تو ایک منظوم کلام آپ کا وقوف عرفات اور مزدلفہ کے حوالے سے بڑا ہی خوبصورت ہے. تو گفتگو سے ہم اکثر فیضیاب ہوتے رہتے ہیں، گاہے گاہے ہمیں موقع منظوم کلام سے بھی ملتا ہے. تو میری بھی ذاتی خواہش یہ ہے کہ وہ مزدلفہ کے حوالے سے جو نگارش اللہ نے آپ کو وہاں بیٹھے ہی عطا کی تھی اس کا تذکرہ ہو، تاکہ ماحول پھر جو ہے وہ اطرفشاں ہو جائے. وہاں آ کے وہاں جو تھی کیفیات تھیں، مضامین تھے، مفاہیم تھے. درست. جو آپ ہم سب لوگ ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں کیفیت اور حضوری، درست. اس کی فزیکل پریزنس صرف اور صرف ہمیں شاعری میں مل سکتی ہے. اللہ اکبر. شاعر کو اللہ نے یہ سہولت دی ہوتی ہے کہ اپنے اوپر بیتنے والی واردات کو وہ لفظ دے سکتا ہے. تو اور مزدلفہ کی شب جو مجھ پہ بیتی وہ اس نظم میں ہے. ارشاد ہو. اور مجھ پہ نہیں، میرے ارد گرد ہر شخص پہ وہ کیفیت تھی. اور اس رات کی اپنی ایک کیفیت تھی، آسمان کی اور زمین کی ایک کیفیت تھی، وہ اس نظم میں آ گئی. ارشاد ہو جناب. تو اب یہ کیفیت کیا چیز ہے
حج میں عرفہ میں مناسک میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اس حوالے سے مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ایک حاجی کا حضرت جنید بغدادی سے مکالمہ نقل کیا، ہائے ہائے ہائے، کیا تاریخی مکالمہ، وہ ہر شخص کو پڑھنا چاہیے۔ درست۔ اس میں ایک موقع پر وہ پوچھتے ہیں کہ جب مینا میں گئے تو کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی وہاں میں نے مینڈا ذبح کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا اپنی خواہش کے مینڈے کو بھی ذبح کیا کہ نہیں کیا؟ ہائے، اپنے نفس والے مینڈے کو بھی ذبح کیا؟ اللہ تو اکبر۔ یہ ہے وہ حج جو انویزیبل ہے، یہ انویزیبل ہے کیونکہ روح ہمیشہ انویزیبل ہوتی ہے، جسم ویزیبل ہوتا ہے، دکھائی دے رہا ہوتا ہے، روح نظر۔ تو اصل میں ہم وہاں اپنی روح کی تلاش میں گئے ہوتے ہیں، ہائے ہائے، اس لیے ہر قدم پہ ہمیں یہ کیفیت پیش آتی ہے کہ اتنا بڑا حج اور اتنا بڑا دن اور اتنا بڑا رکن اعظم، اور اس میں کوئی ورد وظیفہ نہیں۔ اللہ، یہاں تو ورد وظیفے فرض کے درجے میں ہونے چاہیے تھے، انسانی طبیعت اور مزاج یہ چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خالق کائنات اپنی شان سے جلوہ گر ہے کہ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوب ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تو تمہارے باطن کو دیکھ رہے، تم پہ گزر کیا رہی ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے مفتی صاحب وصال شب۔ کیا بات ہے؟ شب وصال کے قصے بہت سنے ہوں گے، شب وصال کے قصے بہت سنے ہوں گے، وصال شب کا تمہیں ماجرا سناتا ہوں۔ بہت اچھا ہے۔ میں اپنی ذات سے ایک روز ماورا ہو کر حریم ذات حقیقی میں جا کے اترا تھا، میرے وجود پر بار وجود تھا ہی نہیں، میں جیسے آج ہی آیا تھا بطن مادر سے، میں اپنے آپ پر ہونے لگا عیاں جیسے، میں اپنے ساتھ ہی محو سفر تھا پھر بھی مگر، میں اپنے آپ سے کوسوں پرے تھا اس لمحے، اللہ، اور نکارا کوچ کا اتنے میں پھر سے بجنے لگا، میں اپنی میلی سی دو چادروں میں لپٹا ہوا، وصال شب کی طلب میں کچھ اس طرح نکلا کہ جیسے رات نکلتی ہے دن کے پہلو سے، اللہ، میں اپنی میلی سی دو چادروں میں لپٹا ہوا وصال شب کی طلب میں کچھ اس طرح نکلا کہ جیسے رات نکلتی ہے دن کے پہلو سے، میں اپنے آپ سے کتنا قریب تھا اس دن کہ میرے ساتھ تھا روحوں کا ایک جم غفیر، ہائے ہائے ہائے، میں اپنے آپ سے کتنا قریب تھا اس دن کہ میرے ساتھ تھا روحوں کا ایک جم غفیر، رواں دواں تھے سبھی اپنی منزلوں کی طرف، اگرچہ ساتھ سبھی تھے مگر نہ تھے سب ساتھ، ہائے ہائے، اگرچہ ساتھ سبھی تھے مگر نہ تھے سب ساتھ، یہ کارواں تھا کوئی یا جھلک تھی محشر کی، یکا یک اتنے میں ہر ایک سفید چادر کو سیاہ رات نے آغوش میں لیا ایسے کہ جیسے طفل کے نوزائیدہ کو ماں اس کی سراپا شفقت و ممتا بنے اٹھاتی ہے، کیا بات ہے، کہ جیسے طفل کے نوزائیدہ کو ماں اس کی سراپا شفقت و ممتا بنے اٹھاتی ہے، کبھی وہ جھولا جھلا کے اسے سلاتی ہے، کبھی تھپکتی کبھی لوریاں سناتی ہے، میں چشم سر سے یہ سب دیکھتا رہا چپ چاپ، فلک پہ چاند ستارے بھی تک رہے تھے مجھے، زمین کے لمس میں اپنائیت تھی کس درجہ، زمین کے لمس میں اپنائیت تھی کس درجہ، میں جیسے عالم رویا میں تھا مگر بیدار، میں جیسے عالم رویا میں تھا مگر بیدار، میں اپنے آپ سے کتنا قریب تھا اس شب، وصال شب نے بھلا دی شب وصال مجھے، ہائے ہائے ہائے، اللہ، وصال شب نے اللہ بھلا اکبر، دی اللہ اکبر، شب وصال مجھے، ہائے ہائے، جمال شب کا ہوا مجھ پہ منکشف اس دم، میں گویا رات سے اس شب ملا تھا پہلے پہل، پھر اس کے بعد جو والفجر کی ندا آئی، پھر اس کے بعد جو والفجر کی ندا آئی
تو یوں لگا کہ ابھی اس جہاں میں آیا ہوں، ہائے ہائے، تو یوں لگا کہ ابھی اس جہاں میں آیا ہوں۔ واہ واہ، وہ مٹی والا جو تھا نا جی، وہ ذرا کیا ماشاء خوبصورت اللہ ہے۔ ماشاء ایک اللہ، بسم اللہ بسم اللہ روفی صاحب، بسم جی اللہ۔ جی اپنائیت جو مٹی زمین کے لمس میں اپنائیت تھی کس درجہ، ہوئے ہوئے ہوئے، ہائے ہائے، ہاں ہاں ہاں، میں چشمے سر سے یہ سب دیکھتا رہا چپچاپ، فلک پہ چاند ستارے بھی تک رہے تھے مجھے، زمین کے لمس میں اپنائیت تھی کس درجہ، ہوئے ہوئے، میں جیسے عالم رویا میں تھا مگر بیدار۔ ہائے 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 ہائے، اوہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد، زندہ باد حضرت، اللہ اکبر۔ آئیے بڑھتے ہیں گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، یہی مبارک دن تھا 1400 سال پہلے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا، ان مبارک نفوس کے سامنے جو کائنات کے بہترین لوگ رضی اللہ عنہ کی ڈگریوں والے۔ میں چاہتا ہوں کہ شارپلی نکات کی صورت میں چند وہ قیمتی ترین باتیں جو سرکار نے نشر فرمائی تھی پوری بنی نوع انسان کے لیے، اس کا کچھ ذکر ہو۔ بلا شبہ ایک جملہ جو قاری یونس صاحب نے جو بات کی تھی تنصیب حجر اسود کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ جب بھی خیر کا کوئی کام ہو تو اس میں سب کو شریک کرنا چاہیے، جس طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت میں سب کو شریک کیا، کیا بات ہے، تو سعادتوں میں ہمیں شریک کر کے ہی آگے بڑھنا ہے، جس طرح ہم یہاں اکٹھے ہو کے سعادتوں میں شریک ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دن 3 دن خطبہ آپ ارشاد فرماتے رہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اس سب کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے جو اہم نکات ہیں، شرف انسانیت کا تذکرہ ہے، اپنے عالمی نبی ہونے کا، آفاقی نبی ہونے کا اعلان ہے، اور خطاب یا ایھا الناس سے ہو رہا ہے، کیا بات ہے، یا ایھا المومنون سے نہیں ہوا، اور بلا تفریق نسل، رنگ، مذہب، انسانیت سے خطاب ہو رہا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ معاشی استحصال کا خاتمہ کیا عملاً، بالکل سود کو ختم کیا۔ تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کا منشور بیان کیا اور فرمایا کہ جس طرح تمہارے ان کے اوپر حقوق ہیں اسی طرح ان کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ چوتھا، عالمی مسلم بھائی چارے کے فروغ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ اہل ایمان ہی بھائی بھائی ہیں، یعنی اگر اخوت دیکھنی ہے، مواقعات دیکھنی ہے، بھائی چارہ دیکھنا ہے تو وہ سگے بھائیوں میں نہیں ملے گا جو مسلمانوں میں ملے گا، اور یہ ہمیں اس وقت یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عالمی امن کا دستور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے جتنے بھی خون تھے میں ختم کر رہا ہوں، میرے پاؤں تلے ہیں۔ اب پھر اس کے ساتھ مسلمانوں کو حکم دیا میرے بعد کفار نہ کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں ناپتے رہو، یہ اہل ایمان کو حکم دیا۔ اور سیکنڈ لاسٹ ہے، اہلی حقوق کی استواری کا اعلان کیا، میراث ہے، نان و نفقہ ہے، اور اسی طریقے سے نسب کیسے ثابت ہوتا ہے۔ اور آخر میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے چند لمحے قبل بھی اور یہاں پر بھی زیر دستوں کے جو حقوق ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے انڈر کام کرتے ہیں، جن کی لائبلٹیز ہیں ہمارے، ہاں جن کی لائبلٹیز ہیں، ان کے حقوق کی پاسداری کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا قیمتی باتیں ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں یہ وہ نورانی لفظ ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے، آب وحی سے دھلی ہوئی زبان مبارک سے ادا ہوئے تھے، انہی کا مفہوم اور ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے نشر کیا، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ یہاں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، اذان ظہر کے کلمات بلند ہوں گے، آپ توجہ سے سنیے اور اس دعا پر آمین بھی کہتے جائیے کہ آج یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، کل وہاں بیٹھے اللہ کے حرم کی مقدس حدود کے اندر ہمیں اذان ظہر کے کلمات نصیب ہوں۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر یوم عرفہ کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ آج کی مبارک اور پرنور گھڑیوں میں یہ خصوصی ٹرانسمیشن ARY کی روایت ہے، یہ ہمارا خاصہ ہے، حصہ ہے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم ہر سال اس روایت کا حصہ بنتے ہیں۔ اللہ نوکری کا یہ سفر قبول فرمائے۔ آج کی داتا کی نگری لاہور سے ٹرانسمیشن کی یہ اختتامی گھڑیاں ہیں۔ مجھے اپنے معزز مہمانوں سے آج کے دن کے حوالے سے پیغامات وصول کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں مفتی صاحب کی بلہ سے گزارش کروں گا، مفتی صاحب جو کچھ ہم ایک محدود اور معین وقت میں بیان کر سکے اللہ اور اس کے رسول قبول فرمائے۔ آج کی ٹرانسمیشن کا ہمارا لاہور اسٹوڈیو سے پیغام نشر کیجیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آج کے جو پورے مناسک ہیں، اگر ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
मतलब मैदानों में, खुले मैदानों में जा रहे हैं, आचान सिला लिबास पहन रहे हैं, नंगे सार हैं, एक मैदान से दूसरे मैदान में जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं दौड़ रहे हैं। तो अगर कोई आदमी जो बहुत ज़्यादा अपने आप को अक्ल का ग़ुलाम समझता है, तो ये सारी चीज़ें अक्ल के तकाज़ों के ख़िलाफ़ हैं। तो हज का जो पैगाम है और उसकी रूह क्या है कि अकल कुर्बा कुन ब पेशे मुस्तफ़ा। अल्लाह का हुक्म जो है वो सुपीरियर है, अल्लाह हकमुल हाकिमीन है। हमारी अक्लें नाकिस हैं और अल्लाह का हर ऑर्डर कामिल है और उसके अंदर हमारे लिए नफ़ा और फ़वायद हैं। इसलिए तो कहा गया कि गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है और इलाज आतिश रूमी के सोज में है तेरा, तेरी खिरद पे गालिब है फरंगियों का फुसूं, अकल वालों के मुकद्दर में कहाँ ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो सब कुछ लुटा देते हैं। ये सारा सफर इश्क है। तो उसका पैगाम यही है कि जो अल्लाह का हुक्म है उसके सामने सरे तस्लीम खम कर देना, उसके महबूब की इत्तिबा करना, यही हमारे बंदा होने का तकाजा है, यही उबूदियत का तकाजा है, ये उम्मती होने का तकाजा और गुलाम होने का तकाजा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जा रहे थे हज के लिए, बड़ी मशहूर बात है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दे रही हैं अभी, तो साथ में उनके साथ लोग भी शामिल थे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ठहर जाते थे, मदीना से आ रहे थे मक्का मुकर्रमा की तरफ, तो ठहर जाते थे, कभी वहां स्टे करते थे, कभी वहां स्टे करते थे, कभी वहां स्टे। तो काफिला वालों ने कहा कि अब्दुल्ला बिन उमर, ये जहां आप रुकते हैं हमें ना तो कोई रुकने की वजह समझ आती है और ना कोई वो पॉइंट रीजनेबल है, आप रुकते क्यों हैं? तो आपने फरमाया भाई जिसको जल्दी हो वो चला जाए, मैं तो रुकूंगा, और तुम्हें रीजन समझ आए या ना आए मुझे तो आती है, इसलिए कि जिस तरह आज तुम मेरे साथ हो, मैं अपने करीम लजपाल नबी के साथ था और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जगहों पे रुके थे। अब मुझे कोई हाजत रुकने की हो या ना हो और वो पॉइंट हो या ना हो, जहां जहां मेरे मुस्तफा रुके हैं मैं वहां रुके बगैर आगे नहीं गुजर सकता। मैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुकूशे पाक को तलाश कर रहा हूँ। मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश कब था सुजूद का, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो मैं झुका रहा था नमाज में। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का। ये अल्लाह ने हज के इस कैमरे में अपने महबूब बंदों की अदाओं को महफूज कर दिया है। फरमाया आओ उनकी अदाओं को जिंदा करो, उनकी यादों को ताजा करो, जहां जहां से वो गुजरे हैं गुजरो, जहां बैठे हैं बैठो, जहां चले हैं चलो, जहां वो अकड़े हैं तुम भी अकड़ो और जहां झुके हैं तुम भी झुको। बस इसी को मैं इबादत बना देता हूँ। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब किबला, कारी साहब किबला, आज के फजीलत वाले यौम के हवाले से हमारी ट्रांसमिशन का नादरीन के लिए पैगाम। बस अफ्तर भाई, हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब ने जिस तरह इरशाद फरमाया है कि ये जो हज है, बाज़ लोग कहते हैं कि हज मुशक्क़त का नाम है, और मुफ्ती साहब की गुफ्तगू से यही लगा कि हज तो मोहब्बत का नाम है। अच्छा है। ये तो अल्लाह के मकबूल बंदों की यादों का नाम है। देखिए ना, अगर मजनू लैला की मोहब्बत में हो तो उसे पता ना चले मैं नमाजी से आगे से गुजर रहा हूँ, तो जनाब अगर बंदा मकबूल आने बारगाह बंदों की मोहब्बत में ये अमल करे तो फिर वो मुशक्कत नहीं रहता, फिर वो हज मोहब्बत का नाम हो जाता है। दुरुस्त है। फिर दूसरी बात ये है कि हज में इज्तिमाइयत है, यदुल्लाहि अलल जमा तूबू इलल्लाहि जमिया, ये इज्तिमाइयत का हवाले से ताकि लोगों को एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम हो, उसकी हाजत रवाई करे, मुश्किल कुशाई करे। सरकार दो आलम ने फरमाया कि जब बंदा किसी की हाजत रवाई करता है तो फरमाया मैं उस बंदे की हाजत रवाई में लग जाता हूँ। और इस हवाले से आखिरी बात मैं कहता हूँ कि बंदे का वजूद नाफे होना चाहिए, मुजर नहीं होना चाहिए, उसके वजूद से खुशबू फूटनी चाहिए, वो जहाँ जहाँ से गुजरे लोग कहे मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। दरबार मुस्तफ़ा सजा हुआ है और एक बूढ़ी औरत दरबार मुस्तफ़ा में आती है और करीमा पूछती है तुम्हारे आका कौन है? तो सब ने कहा वो जो चिट्टे गोरे दरमियान वाले हैं ना वही हमारे आका है, वो हसीन चेहरे वाले। तो वो कहने लगी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सरकार का हाथ पकड़ के बाहर ले जाती है, कड़ी धूप में खड़ा कर देती है, अपनी आप बीती सुनाती है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के मंजर देख रहे हैं और जनाब कई घंटे गुजर गए और सरकार दो आलम उसकी बात सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं। उमर फारूक को जलाल भी आ रहा था, करते क्या, सरकार खुद तो खड़े हैं। जब वो औरत चली गई अपनी आप बीती सुना के, दिल हल्का कर लिया ना अपनी बात सुना के, तो उमर फारूक ने अर्ज की या रसूलल्लाह ये तो दीवानी है, मजदूब है, इसकी कोई नहीं सुनता। फरमाया उमर जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मोहम्मद सुनता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।
ڈاکٹر صاحب بہت ہی قیمتی پیغام ہے قاری یونس قادری صاحب کا کہ بندے کا وجود نافع ہونا چاہیے، خیر الناس من ینفع الناس کا مصداق ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس خوبصورت پیغام کے بعد؟ یہ جو حج ہے بیسیکلی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد سے عبارت ہے۔ بالکل صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع دے کے اسے امر کر دیا۔ درست۔ تو میں تینوں شخصیات، مبارک شخصیات کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وصف ہے وہ حنیف ہے اور امت ہے۔ درست ہے، تھے اکیلے لیکن پوری جماعت اور پوری امت ان کے اندر موجود تھی۔ بالکل وہ صحیح۔ نمرود کے سامنے ٹھہرنا ہو، وہ سفر کرنا ہو، وہ سب کچھ قربان کرنا ہو، ہمارے سامنے ہے۔ دوسرا حنیف یکسو تھے، ان کے دماغ میں اللہ کے نبی ہیں، خلیل ہیں، کوئی خانے نہیں بنے ہوئے تھے، ان کی فکر ایک نقطے کے اوپر مرتکز تھی۔ اللہ اکبر۔ جو علامہ کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اور بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں۔ آئے ہائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقین۔ ہائے ہائے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دو صفات اللہ نے بے شمار صفات بیان کی ہیں، دو بڑی واضح ہیں جو ہمارے لیے سبق ہے، اور وہ ہیں حلیم فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار، فرما بردار، مؤدب، اور دوسری صادق الوعد، وعدے کی پاسداری کرنے والے۔ بہت ہی خوبصورت۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، تو ہمیں بھی سب کے لیے رحمت کے پر کشادہ کر کے رکھنے چاہیے، تاکہ انسانیت کوئی خاص مسلک نہ آئے، خاص فرقہ نہ آئے۔ جب رحمت للعالمینی کے سائے میں آپ اپنے پر کشادہ کریں گے تو پھر ہر مذہب کا اور ہر مسلک اور ہر فرقے کا آدمی اس کے اندر آ کر سکون محسوس کرے گا۔ بہت ہی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیے۔ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، آج کے مبارک اور پرنور گھڑیوں میں پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہر سال کی طرح اللہ نے ہمیں بنایا، اور اس کا شکریہ واجب و لازم ہے جناب حاجی عبد الرؤف صاحب کی خدمت میں کہ ہم سب کا وسیلہ وہ ہیں، ان کی برکت سے اور ان کی وسادت سے یہ ساری نوکری کا سلسلہ بڑھتا ہے۔ اور حسن اتفاق یہ ہے روفی صاحب، مجھے اچانک یاد پڑا کہ آج یوم وصال ہے حضرت سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آج 19 جولائی ہے، یوم وصال ہے، 5واں یوم وصال ہے سید منظور الکونین شاہ صاحب کا، نعت کے میدان کا وہ راہی جو شرق و غرب اور شمال و جنوب میں حضور کے ذکر سے عزت پاتا رہا۔ تو میں آپ سمیت ساری دنیا کے ناظرین سے کہوں گا کہ اس دعا پر آمین کہیں کہ اللہ ان کے برزخی درجات اور بلند فرمائے۔ نعت کی جس طریقے سے خدمت انہوں نے کی، اللہ ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، آج کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں حاجی کے لیے فرمائی کہ وہ کرے۔ سب سے پہلے تو فرمایا طیب الکلام، خوبصورت میٹھی بات کرے۔ واہ واہ واہ۔ دوسرے فرمایا اطعام الطعام، دوسروں کو بھی کھانا کھلائے، بہت اچھا ہے، صرف کھائے نہ کھلائے، دوسروں کو بھی کھلائے۔ اور تیسرے فرمایا افشاء السلام، کیا بات ہے، سلام میں پہل بھی کرے اور سلام کی کثرت بھی کرے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ تینوں کام ہر غیر حاجی بھی کر سکتا ہے، وہ جہاں بھی ہے۔ اگر اپنے ماحول کو یہ 3 چیزیں دے دیں تو آپ یقین کیجئے کہ ہم عرفات اور منا اور مزدلفہ کی خوشبو اپنے معاشرے، اپنے ماحول، اپنے شہر میں محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اس کو ہم کلچر بنا لیں، نظام بنا لیں، میٹھا کلام، میٹھی بات اور سلامتی کا پیغام۔ ایک ہے رسمی سلام، السلام علیکم، نہیں، سلامتی کی ضمانت اور گارنٹی ہم دوسرے کو دیں، یعنی کہ سلام بمعنی سلامتی اس کو اختیار کریں، اس کو اپنی حقیقت کے ساتھ امپلیمنٹ کر کے نا، رسم نہ کہیں، منہ سے رٹا ہوا کلمہ نہ کہیں۔ اسلام کا جو نظام سلام ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ آپ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ، اس کے زبان اور ہاتھ سے وہ محفوظ ہو اور وہ محسوس کرے کہ میں محفوظ ہوں۔ کیا بات ہے، یہ ہے سلام کی یہ روح، ہے روح سلام۔ کیا بات تو معاشرے کو اس وقت اس کی ضرورت ہے، حج میں تو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے نا، کیونکہ آپ بہت سارے گورے، کالے، عربی، اجمی ایک ہی خیمے، ایک ہی چھت تلے بعض دفعہ آپ کو اکٹھے ہونا پڑتا ہے۔ تو وہاں کے لیے یہ آفیشیل انسٹرکشنز دی گئیں، اور عمومی حالت میں بھی ہر مسلمان کو آج کے دن خاص طور پہ عرفہ چونکہ یوم عید بھی ہے، عرفہ مسلمانوں کی عید بھی ہے، درست، اور
یہود کہتے تھے کہ اگر یہ آیت ہم پہ اترتی تو ہم اس کو عید بنا لیتے، الیوم اکملت لکم دینکم. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ نے فرمایا ہماری تو پہلے ہی 2 عیدیں ہیں، ایک عرفہ بھی ہے اور ایک جمعہ کا دن بھی ہے. بہت اچھا. تو یہ بڑے خاص دن ہیں، جمعہ المبارک اور یوم عرفہ. اور آخری بات یہ ہے صفدر صاحب، شروع میں نے یہی کہا کہ یہ حصول معرفت کا دن ہے. اگر اس میں آپ نے سب کچھ کر لیا اور خود شناسی سے خدا شناسی کا سفر طے نہیں کیا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. چاہے آپ مکے میں ہوں یا آپ لاہور میں ہوں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ حاجیوں کے امام ہیں، حاجی ان کے نام کا حصہ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کا جسم ہندوستان میں اور دل مکے میں ہو وہ مکے میں ہے. کیا بات ہے. اور جس کا جسم مکے میں اور دل ہندوستان میں ہو وہ ہندوستان میں ہے. ہائے ہائے. بس دیکھنا ہے کہ دل کہاں ہے. زندہ باد. کیا بات ہے، دیکھنا ہے کہ دل کہاں ہے. کیا خوبصورت پیغام ہے. یہاں اس پیغام کے ساتھ ایک مختصر سا وقفہ، واپس آتے ہیں انشاءاللہ تو روفی صاحب سے کلام سنتے ہیں، اپنی کیفیات کو فزوں تر کرتے ہیں. لبیک اللہم لبیک. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. یوم عرفہ کی خصوصی ٹرانسمیشن داتا کی نگری لاہور سے. میرے ساتھ جتنے معزز مہمان تشریف فرما ہیں، مفتی صاحب قبلہ، قاری صاحب، ڈاکٹر صاحب، علامہ شہزاد مجددی صاحب، روفی صاحب قبلہ اور عقیل علی رضا اور محمد شاہزیب، آپ سارے معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ. اللہ نے کرم فرمایا کہ اس سال پھر حج کی ٹرانسمیشن کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا. ناظرین، اب ٹرانسمیشن کا سلسلہ داتا کی نگری لاہور سے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین کراچی کی طرف بڑھے گا. ہمارے برادر محترم ARYQ TV کا بڑا خوبصورت اینکر پرسن، بڑا باوقار چہرہ جناب سید سلمان گل ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اس کے بعد انہیں محمد رئیس احمد بھی جوائن کریں گے. میں اپنے اختتامی کلمات اپنے تمام دوستوں کی اور تمام عشاق کی ترجمانی کرتے ہوئے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد روفی صاحب کا کلام شامل کرتے ہوئے بڑی توجہ سے محبت سے سنتے ہوئے ہم داتا کی نگری سے شہر کراچی کی طرف بڑھیں گے. میں اپنے تمام ایوان کی توجہات کا طالب آپ سب کے جذبوں کی ترجمانی مفتی صاحب قبلہ، قاری صاحب، ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب اور روفی صاحب. ہو امت خستہ پر یہ کرم، یا رب محمد کھول حرم. ہو امت خستہ پر یہ کرم، یا رب محمد کھول حرم. بیتا جائے حج کا موسم، یا رب محمد کھول حرم. یا رب محمد کھول حرم. مفتی صاحب قبلہ، مجبور ہیں ہجر میں چور ہیں ہم، کعبے سے مولا دور ہیں ہم. مجبور ہے ہجر میں چور ہیں ہم، کعبے سے مولا دور ہیں ہم. گھٹ گھٹ جائے فرقت میں دم، یا رب محمد کھول حرم. یا رب محمد کھول حرم. قاری صاحب قبلہ، یہ کیسا وقت ہے آن پڑا، یہ کیسا وقت ہے آن پڑا، صحن حرم ویران پڑا. ہو اہل ستم کا ختم ستم، یا رب محمد کھول حرم. ہو اہل ستم کا ختم ستم، یا رب محمد کھول حرم. ڈاکٹر صاحب قبلہ، آپ سے دعا چاہوں گا. ہم دیکھیں پھر عرفات و منا، ہو لب پہ صدا لبیک اللہ. ہم دیکھیں پھر عرفات و منا، ہو لب پہ صدا لبیک اللہ. ہم پھر سے پیئیں آب زمزم، یا رب محمد کھول حرم. یا رب محمد کھول حرم. اور قبلہ علامہ صاحب، شعر آپ کی سماعتوں کی نظر. کعبے کو نین ترستے ہیں، اغیار بھی اب تو ہنستے ہیں. کعبے کو نین ترستے ہیں، اغیار بھی اب تو ہنستے ہیں. دیتے ہیں صدا یہ اہل عجم، یا رب محمد کھول حرم. دیتے ہیں صدا یہ اہل عجم، یا رب محمد کھول حرم. روفی صاحب قبلہ، سیر آپ کی سماعت کی نظر. میں واسطہ تجھ کو خلیل کا دوں اور پیارے اسماعیل کا دوں. میں واسطہ تجھ کو خلیل کا دوں اور پیارے اسماعیل کا دوں. ہو لطف برائے شاہ امم، یا رب محمد کھول حرم. یا رب محمد کھول حرم. مقطع ہے جناب حسنی سید کا. حسنی کی سن لے دعا مولا، بطفیل اہل کسا مولا. حسنی کی سن لے دعا مولا، بطفیل اہل کسا مولا. ہو دور ہمارے درد و علم، یا رب محمد کھول حرم. یا رب محمد کھول حرم. ہو امت خستہ پر یہ کرم، یا رب محمد کھول حرم. بیتا جائے حج کا موسم، یا رب محمد کھول حرم. یا رب محمد کھول حرم. انہی کلمات کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن اجازت کا طلبگار ٹرانسمیشن کا سلسلہ سید سلمان گل کراچی سے آگے بڑھائیں گے. میں جناب
عبد الرؤوف روفی صاحب سے ملتجی ہوں آج کی ٹرانسمیشن کا اختتامی کلام پیش فرمائیے. کیا بات ہے، کیا خوب کیا ہے. مولا تو ہے بخشنے والا، مولا تو ہے بخشنے والا، انت الغفار المسیع، مولا تو ہے بخشنے والا اور بڑا میں آسی ہوں، جرم گناہ جو بخشے میرے، جرم گناہ جو بخشے میرے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا، انت المالک وانا المملوک، تو ہی تو ہے میرا مالک، میں مولا تیرا مملوک، جو مملوک پہ رحم کرے گا، جو مملوک پہ رحم کرے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا، انت الرزاق وانا المرزوق، مولا یا مولا یا مولا یا، تو ہی رزق عطا کرتا ہے، تجھ سے رزق میں لیتا ہوں، رزق جو مجھ کو دان کرے گا، رزق جو مجھ کو دان کرے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا، انت الکریم وانا العلیم، مولا یا مولا یا مولا یا، تو ہے مولا قوت والا اور میں ہوں کمزور بڑا، جو کمزور پہ رحم کرے گا، جو کمزور پہ رحم کرے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا، انت الکریم وانا العلیم، مولا یا مولا یا، تو ہے مولا قوت والا اور میں ہوں کمزور بڑا، جو کمزور پہ رحم کرے گا، جو کمزور پہ رحم کرے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا، انت الغفار وانا المسیع، مولا تو ہے بخشنے والا اور میں اور بڑا میں
अलावा कोई नहीं, तेरे अलावा कोई नहीं। मौलाया 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 لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك